السلام علیکم، کیا حال چال ہیں دوستو؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا دوستو، جس طرح کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں جی کہ آج NTS کی طرف سے معاونین حجاج کے رزلٹ کی اناؤنسمنٹ ہوئی۔ اس حوالے سے کافی دوستوں کو شکوک و شبہات تھے، کافی دوستوں نے کومنٹس کیے جی کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے، اس میں کوئی سفارش سسٹم ہے کہ جن کے زیادہ نمبر تھے ان کو سلیکٹ نہیں کیا گیا، جبکہ جن امیدواروں کے نمبر کم تھے ان کو سلیکٹ کیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ وزارت مذہبی امور کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا تھا، جس میں انہوں نے اپنی پوزیشن واضح کی کہ کس طرح سے جو ہے وہ صوبوں کا بھی کوٹا تھا، اور اس میں جو ہے وہ فرداً کس طرح سے پوسٹوں کی تقسیم کی گئی تھی، وہ بھی ہم نے آپ کے ساتھ دوستو شیئر کیا تھا۔ تو اب جو پوسٹ ہم آپ کے ساتھ دوستو شیئر کر رہے ہیں، یہ ریٹن ٹیسٹ سے بلکہ یہ کاغذات جمع کرانے سے پہلے، یعنی کہ اپلائی کرنے سے پہلے منسٹری کی طرف سے جو ہے وہ پوسٹ جاری کی گئی تھی، مگر ہم میں سے کسی دوست نے اس پوسٹ کو شاید نہیں دیکھا، اس وجہ سے کچھ شکوک و شبہات بھی تھے۔ تو دوستو اس پوسٹ میں انشاءاللہ آپ کو واضح ہو جائے گا، کلیئر ہو جائے گا کہ کس بیس پر جو ہے وہ سلیکشن کی گئی۔ اور اس پوسٹ کے بعد بھی دوستو اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو یہ میرے چینل کے ساتھ بہت ناانصافی ہوگی۔ تو چلیے دوستو آپ کو کلیئر کرتے ہیں جی کس بیس پر سلیکشن کی گئی۔ سلیکشن کا کرائٹیریا دوستو یہ تھا کہ معاونین حجاج جو سپروائزری سٹاف تھا، سکیل 17 سے 18، ان کی ٹوٹل جو سیٹیں تھیں دوستو وہ تھیں 60 فریش اور ریپیٹرز کے لیے، یعنی کہ جو پہلی دفعہ اپلائی کر رہے تھے یا جو ریپیٹرز تھے ان کے لیے ٹوٹل پوزیشنز تھیں جی 60۔ اب اس میں کیا تھا دوستو، انہوں نے دیا ہوا تھا جی کرائٹیریا، اس کا کوٹا پنجاب کا تھا، سندھ کا تھا۔ پنجاب کا ہے جی اس میں 54% کوٹا تھا، اسی طرح سندھ کا تھا دوستو 21% کوٹا تھا۔ تیسرے نمبر پہ ہے جی KPK ایکس فاٹا، 15% کوٹا اس کا تھا۔ بلوچستان کا کوٹا تھا جی 7%، گلگت بلتستان کا 1% تھا، اور آزاد جموں کشمیر کا 2% کوٹا تھا۔ کچھ دوست اس وقت پوچھ بھی رہے تھے کومنٹس میں کہ KPK کا جو ہے وہ کتنی سیٹیں تھیں، کیا کوٹا تھا، تو اس پوسٹ میں ان کو بھی کلیئر ہو جائے گا۔ تو اس حساب سے دوستو اگر دیکھا جائے تو 54% کوٹا جو ہے وہ پنجاب کا، تو سپروائزری سٹاف جو ہے اس میں سے 32.4% جو ہے وہ سیٹیں بنتی ہیں وہ پنجاب کی۔ اس کے علاوہ سندھ کا کوٹا ہے جی 21%، تو اس میں 12.6 سیٹیں جو ہے وہ بنتی ہیں سندھ کی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ KPK 15% کوٹا تھا، تو KPK اور فاٹا کی 9 سیٹیں بنتی ہیں۔ اس کے بعد ہے دوستو بلوچستان، 7% کوٹا تھا، تو 4.2 سیٹیں جو ہے وہ بنتی ہیں جی بلوچستان کی۔ اسی طرح گلگت بلتستان کا تھا جی 1%، تو 0.6 یہ سیٹ کا تناسب تھا جی گلگت کے لیے۔ آزاد جموں کشمیر کا 2% کوٹا تھا، تو 1.2 یعنی کہ یہ سیٹ بنتی ہے جی آزاد جموں کشمیر کی۔ تو ٹوٹل یہ بنتی ہیں دوستو 60 پوسٹ۔ اب آپ دیکھیں کہ پنجاب کی اگر 32.4 سیٹیں ہیں تو پنجاب میں جی کتنے سارے ڈپارٹمنٹس ہیں، ان تمام ڈپارٹمنٹس پہ ان سیٹوں کو تقسیم کیا گیا۔ اسی طرح جو دوسرے صوبے ہیں ان سب میں بھی اسی طرح ہوا ہے جی کہ جتنی سیٹیں تھیں ان میں جتنے ڈپارٹمنٹس نے اپلائی کیا ان سب کے اوپر ان سیٹوں کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا۔ اب ڈویژن کے بعد جو ہے دوستو وہ اس میں پھر ریپیٹرز کا کوٹا بھی تھا، ظاہری بات ہے، تو 30% تھا جی وہ ریپیٹرز کا کوٹا بھی۔ تو اس بیس پہ سلیکشن کی گئی ہے جن کے نمبر زیادہ تھے۔ اب مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ فریش میں تھے اور ایک ریپیٹر نے نمبر حاصل کیے ہیں جی فار ایگزامپل 50، آپ فریش تھے، آپ نے حاصل کیے ہیں جی 60 نمبر، ٹھیک ہے دوستو۔ تو ظاہری بات ہے ریپیٹر کا کوٹا علیحدہ تھا، تو اس نے اپنے کوٹے میں سے سلیکٹ ہونا تھا، آپ نے اپنے کوٹے میں سلیکٹ ہونا تھا۔ آپ کے کوٹے میں کمپٹیشن تھا فریشر میں، آپ نے 60 نمبر حاصل کیے ہیں، جو سلیکٹ ہوئے ہیں آپ سے اوپر اس کے 65 ہو سکتے ہیں، 70 ہو سکتے ہیں، 61 ہو سکتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ریپیٹر تھے ان میں ہو سکتا ہے جی سب سے زیادہ اسی کے ہوں 50 والے کے، جس بیس پہ وہ سلیکٹ ہوا ہے۔ تو اس میں کوئی شکوک و شبہات نہیں ہونے چاہیے کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ اسی طرح دوستو جی دوسرے نمبر پہ ہے فیلڈ سپورٹنگ سٹاف، میل فیمیل، یہ سکیل نمبر 7 سے 16 تک کی سیٹیں تھیں۔ اس میں بھی سیم ایز اٹ از تھا دوستو،
پنجاب 54% تھا، تو اس حساب سے جو پنجاب کی سیٹیں بنتی ہیں۔ اچھا دوستو، یہ ٹوٹل سیٹیں تھیں فیلڈ سپورٹنگ سٹاف کی 565 565 فریشر اور ریپیٹرز کی، تو اس میں پنجاب کا جو دوستو کوٹا تھا وہ تھا 54%، تو اس حساب سے دوستو 305.1 یہ سیٹیں بنتی ہیں جی صرف پنجاب کی۔ اس کے علاوہ سندھ کی بنتی ہیں جی 118.65، کے پی کے اور فاٹا کی سیٹیں ٹوٹل تھی جی 84.75، اس کے علاوہ بلوچستان 39.55 یہ سیٹیں بتا رہا ہوں۔ گلگت بلتستان کی تھیں جی 5.65 اور آزاد جموں کشمیر کی تھیں 11.3، یہ ٹوٹل سیٹیں تھیں جو صوبوں کو تقسیم تھیں، مطلب جو ان کا کوٹا تھا۔ اب پنجاب میں جو ہے ٹوٹل سیٹیں ہیں جی 305، تو 305 ہیں، دیکھ لیں جی کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، پورا پنجاب ہے۔ اب ان ڈپارٹمنٹس کے اوپر جو ہے ان سیٹوں کو تقسیم کیا گیا، تو جتنی سیٹیں بنی ہیں تو اس حساب سے جو ہے وہ ان کی سلیکشن ہونی تھی۔ اب وہ سلیکشن اسی طرح سے ہے جی، ریپیٹرز کا علیحدہ کوٹا ہے، فریشرز جو تھے ان کا علیحدہ تھا، تو اس حساب سے جو ہے دوستو وہ پھر ان کو تقسیم کیا گیا۔ تو باقی کرائیٹیریا وہی ہے جی، ریپیٹر کا علیحدہ انہوں نے میرٹ بنایا اور فریشر کا علیحدہ بنایا ہے۔ اب ریپیٹر کا جو دوستو 30% تھا سپروائزری سٹاف میں، وہ تھا جی 18 سیٹیں، اور فیلڈ سٹاف میں جو ہے ریپیٹرز کی 30% کو دیکھا جائے تو 169.5 سیٹیں بنتی ہیں۔ تو دوستو یہ آپ کو بتا دیا ہے جی کہ صوبے کی کتنی سیٹیں تھیں، یہ اس میں انہوں نے کلیئر کر دیا تھا جی آپ کے اپلائی کرنے سے بھی پہلے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم میں سے کسی نے شاید دیکھا نہیں ہے، یا دیکھا تھا تو ہمیں جو ہے اس میں یاد نہیں تھا۔ تو یہ کوٹا تھا دوستو۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہدایات بھی جاری کی تھی، رننگ کے حوالے سے بھی، اپلائی کرنے کے حوالے سے بھی، ایج کے حوالے سے بھی انہوں نے وہ کیا تھا جی کہ ریپیٹر جو ہیں ان کی ایج ہونی چاہیے جی 50 ایئرز تک، ٹھیک ہے دوستو، اور وہ بھی 31/5/2024 تک، 25 سال سے کم نہ ہو اور 50 سال سے زیادہ نہ ہو۔ اسی طرح جو فریشر تھے وہ 25 سال سے کم نہ ہو اور 45 ایئرز سے زیادہ نہ ہو، تو یہ بھی ان کی طرف سے جی جاری کی گئی تھی، ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دوستو 30% سیٹس آف دا سلیکٹڈ معاونین حجاج ول بی ڈران فرام پولیس ریسکیو 1122 اے این ایف اینڈ اے ایس ایف پرسنلز، یعنی کہ جو 30% کوٹا انہوں نے ادھر رکھا تھا وہ تھا جی محکمہ پولیس، ریسکیو 1122، اینٹی نارکوٹکس فورس اینڈ اے ایس ایف اور ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے ملازمین تھے، ان کے لیے دوستو انہوں نے وہ کوٹا رکھا تھا۔ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ کس طرح سے ان کی تقسیم، اور بھی ڈپارٹمنٹس تھے جنہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا، مختلف تھے، تو اس حساب سے جو ہے یہ سلیکشن کی گئی ہے۔ میرے خیال سے کسی دوست کو کوئی اس حوالے سے ابہام نہیں ہونا چاہیے، کوئی شکوک و شبہات بھی نہیں ہونے چاہیے کہ ان کی سلیکشن جو ہے کیوں نہیں کی گئی۔ اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ بالکل موازنہ نہ کریں جی، کہ ایک ریپیٹر نے کم نمبر حاصل کی ہے اور وہ سلیکٹ ہو گیا، اور فریشر میں آپ تھے، آپ کے نمبر زیادہ تھے، آپ اس کے ساتھ کمپیریزن نہ کریں۔ اگر آپ نے خود کو کمپیریزن کرنا ہے دوستو تو کسی فریشر کے ساتھ کریں جی، اگر اس کے نمبر کم ہیں اور آپ کے زیادہ ہیں اور آپ کی سلیکشن نہیں ہوئی تو پھر آپ حق بجانے پہ آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ اس میں میرٹ کو یقینی نہیں بنایا گیا۔ تو دوستو یہ ایک پوسٹ تھی، آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، انشاءاللہ جی فردر جو بھی معلومات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اسے اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے تاکہ ان کے جو شکوک و شبہات ہیں وہ بھی دور ہو سکیں۔ تو مزید اپڈیٹس کے لیے دوستو دیکھتے رہیے ہمارا چینل سپورٹس اینڈ نالج ورلڈ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔